تو سب سے بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ اس مہینے کے آخری عشرے میں ایک ایسی رات ہے کہ جو بندہ اگر اس رات میں عبادت کر لے تو اس کو 1000 مہینوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ایسے آدمیوں کا ذکر کیا جن کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، اور انہوں نے 80 سال اللہ رب العزت کی ایسی عبادت کی کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی۔ یہ کسی چیز کا بھی اگر بھی نام رکھا جاتا ہے نا تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ تو اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی جو وجہ ہے اس کے بارے میں 3 قول آئے ہیں۔ ہمارے درمیان جو ہے نا وہ غلط فہمی وہ یہ رہتی ہے کہ صرف اور صرف جو لیلۃ القدر کی رات ہے وہ 27ویں کی رات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہم سے کچھ ہی دنوں بعد رخصت ہونے والا ہے۔ ہر مہینہ ہمارے لیے قابل عزت ہے اور قابل مکرم ہے، لیکن رمضان المبارک کا ایک اپنا ہی مقام ہے۔ اس مہینے کو جو ہم فضیلت دی گئی ہے وہ چند چیزوں کی وجہ سے ملی ہے۔ پہلی یہ کہ اس بابرکت مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا، اور دوسرا یہ کہ اس مہینے میں جو ہے روزے بھی فرض ہوئے۔ تیسرا کہ اس مہینے میں ہم تراویح پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ کسی اور مہینے میں ہم تراویح نہیں پڑھتے۔ اور جو سب سے بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ اس مہینے کے آخری عشرے میں ایک ایسی رات ہے کہ جو بندہ اگر اس رات میں عبادت کر لے تو اس کو 1000 مہینوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اس رات کا نام جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے یا شب قدر اس کو کہتے ہیں۔ تو آج بیسیکلی ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ آج لیلۃ القدر کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں جانتے ہیں کہ جس سے ہماری نالج میں اضافہ ہو۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو ہمارے اس ٹاپک میں دراصل 3 پوائنٹ ہوں گے۔ پہلا پوائنٹ تو یہ ہوگا کہ وہ کون سا ایسا واقعہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں لیلۃ القدر عطا فرمائی، اور دوسرا یہ کہ لیلۃ القدر جو ہے اس کا جو یہ نام ہے اس کی کیا وجہ ہے، اور تیسرا یہ کہ اس رات کی فضیلت کیا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے پوائنٹ کی طرف کہ اس مہینے کے آخری عشرے میں جو رات ہمیں ملی ہے وہ کس وجہ سے، کون سا ایسا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے سورۃ القدر نازل کی، پھر اس میں اس رات کا تذکرہ کیا۔ تو اس کے بعد دراصل ہمیں 3 واقعے ملتے ہیں۔ پہلا واقعہ تو یہ کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ایسے آدمیوں کا ذکر کیا جن کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، اور انہوں نے 80 سال اللہ رب العزت کی ایسی عبادت کی کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی، جن میں حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، یہ وہ حضرات تھے جن کا اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا۔ تو پھر صحابہ کرام کو جو ہے نا تھوڑی سا تعجب ہوا کہ کاش ہمیں بھی جو ہے نا ایسی جو ہے نا عمریں مل جاتی زیادہ، ہم بھی اللہ رب العزت کی ایسی عبادت کرتے، ہماری تو عمریں ہی بہت کم ہے۔ تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا اس صورت کو لے کر نازل ہوئے۔ اور دوسرے یہ کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا ذکر کیا کہ جس نے 80 سال جو ہے نا وہ اللہ رب العزت کی راہ میں جہاد کیا، اور 80 سال سے جو ہے نا سامان جو جہاد کا تھا وہ اپنے بدن سے نہیں اتارا۔ تو پھر صحابہ کرام کو جو ہے نا تعجب ہوا، پھر یہ صورت نازل ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے نا پچھلی امتوں کی جو عمریں تھی وہ بتائی اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ ہمیں بھی ایسی عمریں ملتی، ہم بھی جو ہے نا زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے، وہ تو ہم سے نمبر لے جائیں گے، یعنی کہ وہ ہم سے آگے بڑھ جائیں گے عبادتوں میں۔ تو پھر اس پر جو ہے نا یہ صورت نازل ہوئی۔ تو پھر اب اگر کوئی شخص جو ہے نا اگر اس رات میں عبادت کر لے، اس رات کو پا لے اور اس میں عبادت کر لے، تو اس کو جو ہے وہ 80 سال جو تقریباً جو عرصہ بنتا ہے 1000 مہینوں کا، اس کے برابر جو ہے نا اس کو ثواب ملے گا۔ دوسرا ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ اس رات کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں۔ دیکھیے کسی چیز کا بھی اگر بھی نام رکھا جاتا ہے نا تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ تو اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی جو وجہ ہے اس کے بارے میں 3 قول آئے ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ قدر کا معنی عظمت ہے، یعنی کہ یہ رات بہت عظمت والی رات ہے کہ اس رات میں اللہ رب العزت مغفرت فرماتے ہیں، جو لوگ عبادت کرتے ہیں ان کی مغفرت فرماتے ہیں، اور بہت سے جو ہے نا گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور اس لیے یہ عظمت والی رات ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ قدر تقدیر سے ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت نے جو فیصلے کر دیے ہوتے ہیں انسانوں کے بارے میں کہ اس سال اس کو رزق ملے گا اور اس سال اس کو فلاں بن فلاں کو یہ ملے گا، وہ سارے فیصلے اللہ رب العزت جو ہے نا وہ فرشتوں کو تھما دیتے ہیں۔ اس وجہ سے اس کو جو کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر یعنی کہ فیصلے والی رات۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ جو شخص پہلے جو ہے وہ غفلت میں مبتلا رہا اور اپنے لیے کچھ کر نہ سکا، کوئی نیکیاں نہیں اکٹھی کر سکا، یعنی کہ وہ بالکل حقیر رہا، اب اس کے پاس موقع یہ ہے کہ وہ اس رات میں عبادت کر کے جو ہے نا وہ قابل عزت بن جائے اور عبادات کرنے والا بن جائے۔ تو اس وجہ سے اس کو جو ہے نا وہ لیلۃ القدر والی رات کہتے ہیں۔ اور تیسرا پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت کیا ہے۔
اس رات کی فضیلت پہلے بھی بتائی کہ اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس رات کو پا لے اور عبادت کر لے تو اس کو 1000 مہینوں کے برابر عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور تقریباً یہ 80 سال سے کچھ زیادہ کا عرصہ رکھتا ہے۔ اور دوسری فضیلت یہ کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص اگر وہ لیلۃ القدر میں قیام کرے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، تو اللہ رب العزت جو ہے نا اس کے تمام گناہوں کو جو اس نے پہلے کیے تھے معاف فرما دیتے ہیں، ان کو بخش دیتے ہیں۔ آخر میں ہمارے درمیان جو ہے نا وہ غلط فہمی وہ یہ رہتی ہے کہ صرف اور صرف جو لیلۃ القدر کی رات ہے وہ 27ویں کی رات ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس رات کے بارے میں ہے کہ یہ آخری عشرے میں 5 راتوں میں طاق راتوں میں مل جاتی ہے۔ وہ کیا 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں یہ راتیں ہیں جن میں اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کو جو ہے نا وہ چھپا رکھا ہے، اور اگر کوئی شخص ان 5 راتوں کی عبادت کر لے گا تو یقیناً وہ لیلۃ القدر کو پا لے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی جو ہے نا ان راتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان راتوں میں اٹھ کر جو ہے نا اپنے آگے گر گرانے کی اور رونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جتنے بھی لوگ اس دنیا سے چلے گئے، جو خصوصاً جو پچھلے سال ہمارے درمیان تھے، اس سال نہیں ہے، اس رمضان نہیں ہے، اللہ رب العزت ان کی بخشش فرمائے، تمام لوگوں کی بخشش فرمائے جو چلے گئے۔ تو اسی طرح کی وہ ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے، اور تب تک کے لیے جو ہے نا اپنا بہت سا خیال اور ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔